اس کا محور فتنہ مسیح دجال ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن حکیم کی صورت میں بصورت وحی جلی یا وحی متلو، یا جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کی احادیث کی صورت میں بصورت وحی غیر متلو یا وحی خفی نازل ہوا ہے، وہ سارا کا سارا واجب الایمان واجب التصدیق ہے۔ یہ عقیدے کا پہلا مسئلہ سمجھ لیجیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن کریم کو ہمارے درمیان لے کر آئے ہیں، یا اس کی تشریح و تعبیر میں جو کچھ آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے، اس میں ایمانیات کی جو بنیادی چیزیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا اور اس کائنات کی تخلیق کا اور اس کائنات کی تخلیق کے مقصد کا اور اس کائنات کے انتہا کا اور اس انتہا کے بعد ابد الآباد کی اخروی زندگی کا تصور اور بیان تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ان میں سے کسی ایک نقطے کا بھی انکار پوری شریعت کا انکار ہے، کسی ایک خبر کا بھی انکار پوری شریعت کا انکار ہے، کسی ایک جز کا بھی انکار گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارد ان اخبار ان وحیوں کا انکار ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد اٹھنے کا، حشر اور نشر کا، جنت اور دوزخ کا جو تصور دیا ہے اور جو تفصیلات بیان کی ہیں، اس سے پہلے ایک مرحلہ آتا ہے قیامت کے قرب کا، اور جس میں علامات قیامت کا تذکرہ ہے۔ اور وہ علامات قیامت کچھ بہت تفصیلی ہیں، کچھ بڑی علامات ہیں، 7 بڑی علامات کہ جو بالکل آخر میں قیامت سے پہلے وقوع پذیر ہوں گی، اور ان کا واقع ہونا ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر متصل ہوگا کہ جیسے کسی ایک تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور ایک کے بعد ایک من کا اس کا ٹوٹ کے گرنے لگے۔ لیکن اس سے پہلے کچھ چھوٹی علامات ہیں، اور ان کا تذکرہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور چھوٹی علامات میں تو سب سے پہلی علامت تو خود نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ سے ایک آگ کا اٹھنا جو وقوع پذیر ہو چکا، وہاں پر ایک آتش فشاں پھٹا جس کا جبل برکان آج بھی وہاں موجود ہے۔ اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی بہت ساری علامات ہیں جنہیں آپ علامات قیامت کی جو مستند کتابیں ہیں ان میں آپ تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بڑی علامت، ایک بڑی آزمائش، ایک بڑا فتنہ کہ جس سے امت محمدیہ کو اخیر زمانے میں دوچار ہونا پڑے گا، اور جو اپنی سنگینی کے اعتبار سے اتنا بھیانک فتنہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا تھا، اور اس امت میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ اتنے تواتر کے ساتھ کیا کہ مدینہ منورہ میں اگر کوئی غیر معمول واقعہ پیش آ جاتا تو صحابہ سوچتے کہ کہیں وہ دجال کا وقت تو نہیں آ گیا، چونکہ ابھی ابتدا تھی، ابھی وہ تفصیل جو ترتیب ہے یا جسے ہم کرونالوجی کہتے ہیں وہ صحابہ کرام کے ذہن میں نہیں تھی، تو وہ تصور کرتے تھے کہ شاید وہ فتنہ ابھی تو نہیں آ گیا۔ تو اس فتنے کے حوالے سے گفتگو بہت کم ہو رہی ہے۔
اور دنیا ترقی کے جس انداز پہ اور جس ڈگر پہ چل پڑی ہے، اس فتنے کے لیے، دجال کے فتنے کے لیے ماحول بہت آسانی کے ساتھ سازگار ہو رہا ہے، اور اس کے اعوان و انصار اس کا لقمہ بننے والے، اس کا شکار بننے والے، اس کے سامنے ریت کی دیوار کی طرح ڈہ جانے والے دن رات تیار ہو رہے ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ اب گفتگو تاکہ مرتب ہو، میں آپ کے سامنے جو صحیح احادیث اس باب میں وارد ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے، ساری کی ساری تو نہیں لیکن چند احادیث آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلی حدیث جو صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بعث نبی الا انذر امتہ الاعور الکذاب، کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے بھیجا ہو اور اس نے اپنی امت کو کانے دجال سے ڈرایا نہ ہو، متنبہ نہ کیا ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِعَاوَرٍ، اور بے شک تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ، اور اس کی علامت اتنی واضح ہوگی کہ اس دجال کے دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اس لیے فرمائی کہ وہ اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ تنزیہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی تمام صفات نقص سے مبرہ اور پاک ہے، اور اس ذات کے بارے میں اس طرح کی کسی نقص کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو انسانوں کے درمیان چلنے پھرنے والا، وہ جو ایک آنکھ سے کانا اور معذور، اور جس کی پیشانی پہ لفظ کافر لکھا ہوگا، کاف، الف، فے اور را الگ الگ، تو کیا ہم میں سے ہر شخص یہ تصور کر سکتا ہے، یہ سوال کر سکتا ہے کہ پھر اسے پہچاننا کون سا مشکل ہے، پھر اس سے بچنا کون سا زیادہ مشکل کام ہے؟ وہ کون بے وقوف ہوگا کہ جو اس کے فتنے کا شکار ہوگا، اور اسے اتنا بڑا فتنہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ دیکھنے والی نگاہیں اتنی تیزی کے ساتھ دنیا میں وارد ان فتنوں سے چندیا رہی ہیں، اسکرین پر جمنے والی نگاہیں، چاہے وہ موبائل اسکرین ہو، ٹی وی اسکرین ہو یا کمپیوٹر اسکرین ہو، اس پر دن رات جمنے والی نگاہیں یہ تمیز کھو بیٹھیں گی کہ اس پہ کیا لکھا ہے، یہ تمیز کھو بیٹھیں گی کہ اس پہ اوپر کافر لکھا ہے یا نہیں، اور یہ تمیز کھو بیٹھیں گی کہ اس کی ایک آنکھ ہے یا نہیں۔ اس کے بعد دوسری حدیث فرمایا کہ حضرت حذیفہ کی روایت میں یقرأ کل مومن کاتب وغیر کاتب، اور وہ لکھا ہوا ہر مسلمان مومن شخص اسے پڑھ لے گا، چاہے وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، وہ عربی ہو یا عجمی ہو، اس کی زبان کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اس فتنے سے محفوظ رکھتے ہوئے اس پہ پیشانی پہ لکھی ہوئی وہ چیز پڑھا دے گا۔ اور یہاں یہ نقطہ بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جدید دور کے معتزلہ جو ہیں، جو انہی اسکرینز پر چھائے ہوئے ہیں، یوٹیوبز پہ اور اس طرح کے، اور جن کے ذریعہ بیان کردہ دین کی تعبیر و تفہیم کو سب سے معتبر تفہیم مان کر لوگ ان کے فتنوں کے شکار ہو رہے ہیں، انہوں نے بھی اس فتنہ مسیح دجال کی مختلف تعویلات کر کے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کوئی وجود رکھنے والا نہیں ہوگا۔ آج کے جدید دور کی سائنسی ترقی سے مراد دجال ہے، یورپ سے مراد دجال ہے، فلانے سے فلانے، تو اس طریقے سے کہہ کے، لیکن ہمارے لیے بحیثیت مومن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو کچھ آیا ہے اس کو حرفاً ماننا ضروری ہے۔
اور جس چیز کی تعویل ممکن نہیں ہے اس چیز کو تعویل کی خراج پر چڑھانا شریعت کا مذاق ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے کہ وہ فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک اللہ کے رسول نے فرمایا اتنا بڑا فتنہ، اتنی بڑی ابتلا، اتنی بڑی آزمائش بنی نوع انسان کو درپیش نہیں ہوئی ہوگی۔ چنانچہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جسے صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمعت رسول کہ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ما بین خلق آدم الى قیام الساعۃ خلق اکبر من الدجال، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت ثابت تک قیامت کے قیام تک جو ہے دجال سے بڑا کوئی فتنہ پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ اور دوسری روایت میں ما بین خلق آدم الى ان تقوم الساعۃ فتنة اکبر من فتنة دجال، دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ حضرت آدم کی پیدائش سے لے کے قیامت تک پیدا نہیں کیا گیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس فتنے کے بارے میں آگاہی پیدا کی جائے۔ ہمارا یہ ہے کہ ہم ریت میں منہ چھپانے والے لوگ ہیں، ہم بڑے سے بڑے فتنے کو بھی، بڑی سے بڑی آزمائش کو بھی، بڑے سے بڑے ابتلا کے بارے میں بھی یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم نہیں کچھ کوئی اور، یہ ہم پہ نہیں آنے والا، یہ دوسروں پہ آئے گا۔ حالانکہ یہ ہے قیامت کے بارے میں بھی ہمارا یہ تصور ہے کہ وہ آخر زمانے میں آئے گی، ابھی بڑا وقت ہے۔ لیکن فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو وہی قائم ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو موت آنی ہے، عمر کے کسی مرحلے میں بھی آنا ہے، اوقات کے کسی لمحے میں بھی آنی ہے، خوشی اور غمی کی کسی کیفیت میں بھی آنی ہے، صحت اور مرض کی کسی کیفیت میں بھی آنی ہے، اور جس کو آنی ہے اس کی قیامت تو گویا قائم ہے۔ تو اگر کوئی اپنے دل کو یہ کہہ کے تسلی دے لے کہ نہیں صاحب ہم کہاں اور قیامت کہاں، ہمارے اور اس کے درمیان بہت بڑا بعد ہے، یہ بھی ہماری ایک کوتاہی اور کوتاہ فکری ہے۔ اسی طریقے سے وہ فتنہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قیامت تک درمیان میں 30 کے قریب دجاجلہ ہوں گے، چھوٹے موٹے دجال، کہ جو اپنے دجل و فریب کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہوں گے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا دجالوں کی۔ رفیق دلاوری نے کتاب لکھی ہے ائمہ تلبیس، اس میں وہ 30 مختلف قسم کے ائمہ تلبیس کا ذکر کیا ہے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے پاکستان میں ایک فتنہ پیدا ہوا تھا، گوہر شاہی نام کا، ریاض گوہر شاہی نام کا ایک فتن شخص تھا۔ اس کی تحریریں پڑھ لیجئے آپ، کوئی بھی عقل مند انسان اس کے بارے میں یہ تصور کرے گا کہ یہ ایک مخبوط الحواس قسم کا ذہنی مریض شخص۔ اور ایک چھوٹی سی مثال دوں گا اس کے ذہنی اپج کی، کہ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ مجھے مرشد سے ملاقات کی خواہش ہوئی، میں معافی چاہوں گا اس گفتگو کو سننے والے مردوں عورتوں میں سب لوگ ہیں، لیکن میں صرف ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے اپنے مرشد سے ملاقات کی خواہش پیدا ہوئی اور کوئی موقع نہیں ملا تھا کہ مرشد سے کیسے ملاقات ہو، اور مجھے راستے میں چلتے ہوئے قضاء حاجت کی خواہش ہوئی، پیشاب کرنا چاہا میں نے، تو میں نے وہاں ایک جگہ کچی زمین میں مٹی میں پیشاب کرنا شروع کیا، اور وہ پیشاب جب جمع ہوا ایک چھوٹے سے جو ہے وہ ڈبوری کی صورت میں، تو مجھے اس میں سے مرشد کا چہرہ نظر آیا۔ اب یہ تصور کیجئے کہ جس آدمی کی ذہنی اپج اس انداز کی ہو، اس کے لاکھوں مرید ہیں، لاکھوں اس کے ماننے والے ہیں، کبھی بھی آپ اس کے دیکھ لیجئے اس کے، اور وہ تو ظاہر ہے اپنے پاگل پن کی عمر ختم کر کے دفع ہو گیا، اور پاکستان کے سارے ہی علماء جو ہے ہندوستان اور پاکستان کے جو مختلف طبقوں کے، چاہے اس میں بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں یا کسی طبقے کے، سارے علماء نے متفقہ طور پر اسے زندیق قرار دیا ہے۔ زندیق اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو ایمان کا دعویٰ کرے لیکن اس کے عقائد اور اس کے افکار مکمل طور سے کافرانہ ہو، اس شخص کو زندیق کہا جاتا ہے۔
یعنی وہ اپنے آپ کو اسلام سے خارج نہ کرتا ہوا اپنی زبان سے، لیکن اس کے عقائد اور اعمال کافرانہ ہو، ایسے شخص کو زندیق کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ کیٹیگریاں ہیں، کوئی کافر ہے، فاسق ہے، منافق ہے، تو زندیق یہ ہوتا ہے شخص۔ تو اس شخص نے، وہ تو زندیق مر گیا، اب اس کا بیٹا جو ہے اس نے سوچا یار یہ تو وہ تو اس کا وقت گیا، اب اس مشن کو کیسے چلایا جائے، تو اس نے تھوڑا پالش کرایا اپنے آپ کو۔ اس نے جو ہے وہ داڑھی بھی کاٹے بھی، باپ کی داڑھی شاید سب لوگوں کو اچھی نہیں لگتی تھی، آج کل ماڈرن زمانہ ہے، تو اس نے فرینچ کٹ داڑھی رکھی، اور اس نے اپنا امریکہ یا کینیڈا میں جا کے اپنا سینٹر بنایا، اور یورپ نے اس کے اوپر پیسوں کی بارش کر دی۔ آج کل وہ یوٹیوب پہ مسلمانوں کے عقائد کے خلاف ایک مہم چھیڑے ہوئے ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے اور بچیاں بہت تیزی کے ساتھ اس کے ویڈیو کلپس ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں ثواب کی نیت سے، چونکہ ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ شیطان آپ کو روکے گا، شیطان آپ کو شیئر کرنے سے روکے گا، لہٰذا شیئر کیجئے۔ حالانکہ وہ شیطان ہی حکم دے رہا ہوتا ہے کہ اسے شیئر کیجئے، اور ہم شیئر کر رہے ہیں۔ وہ جن کی نگاہیں کتاب اور سنت کے علوم سے اندھی ہو چکی ہیں، جن کو علماء سے بغاوت پر ابھار دیا گیا ہے، علماء کی توہین کی گئی ہے، دن رات علماء کی تذلیل کی گئی ہے، علماء سے امت کو توڑ دیا گیا ہے، وہ علماء کے جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وارث قرار دیا تھا، ان علماء کرام کو اتنا بدنام کر دیا گیا۔ یقیناً میں مانتا ہوں کہ بدعت اور فتنے کے جو داعی علماء ہیں، انہوں نے اسلام کی اس شریعت کی صورت کو اتنا مسخ کیا ہے کہ وہ بہت حد تک اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ امت ان سے جو ہے نفرت کرتی ہے، لیکن علماء سو یقیناً ہیں، لیکن اس کی وجہ سے جو علماء ربانیین ہیں ان کو بھی اتنا بدنام کر دیا گیا ہے کہ لوگ دین کی تفہیم کے لیے کسی کوٹ اور ٹائی والے کی طرف زیادہ تیزی کے ساتھ مائل ہوتے ہیں بنسبت کسی عالم دین کی طرف۔ وہ کہتے ہیں انہیں کیا آتا ہے، انہیں کچھ نہیں آتا، فلانا دیکھو کیسی کیسی گفتگو کرتا ہے، وہ انگریزوں میں بیٹھ کے انگریزی سے بات کر رہا ہے، بھی وہ آدمی مستند ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ فتنے واقع تھے اور وہ ہیں اور قیامت تک رہیں گے، بس اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آگے فرمایا وہ کہاں کہاں جائے گا، اور ظاہر ہے اس کے نکلنے کا وقت جو ہے وہ قیامت کے قریب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہاں سے، یہ جو موجودہ ایران ہے اس کا ایک علاقہ اصفہان ہے، وہاں سے یہ نکلے گا قیامت کے قرب میں، اور اس کے ساتھ اس کے متبعین میں سب سے پہلے یہود ہوں گے 70,000 کی تعداد میں۔ اور ابھی بھی آپ جا کے معلومات کر لیجئے کسی بھی مستند ذریعے سے کہ اس وقت کے میں اصفہان کے اندر یہود کی کمیونٹی اتنی تعداد میں موجود ہے، اور وہ وہاں پر موجود ہیں، اور وہاں ایک بہت بڑی کمیونٹی یہودیوں کی موجود ہے۔ تو خود اسرائیل کے اندر ایرانی یہودی ایک بہت بڑا، بلکہ وہاں کا جو وزیر دفاع ہے وہ خود ایرانی الاصل ہے۔ تو وہاں سے وہ نکلے گا، اور پھر اس کے بعد وہ پوری دنیا پہ چھا جائے گا، اور وہ 40 دن تک رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ 40 دن تک رہے گا، اور اس کے رہنے کی جو مدت ہے اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس 40 دن کا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور بقیہ ایام تمہارے عام ایام کے مطابق۔ اس طریقے سے وہ اتنے عرصے رہے گا، اور پوری امت کو ایک بڑے فتنے سے وہ دوچار کر دے گا۔ وہ جائے گا، اس کے ساتھ اس کی جہنم ہوگی، اس کی جنت ہوگی، اس کے پاس اس کی ایک نہر ہوگی آگ کی، ایک نہر ہوگی پانی کی، اور ایک پوری دنیا کو اس نے ایک عظیم طریقے سے فتنے سے جو اس نے دوچار کر رکھا ہوگا۔ اور اس کو ماننے والے وہ لوگ ہوں گے کہ جو اسلامی عقیدے سے اور اسلامی شریعت سے اور اسلامی دین سے جو نابلد ہوں گے وہ سب زیادہ اس کے شکار ہوں گے۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ يَلْبَسُ فِيكُمْ 40 صَبَاحًا، وہ تم میں 40 دن تک رہے گا، يَرِدُ فِيهَا كُلَّ مَنْهَلٍ، اور ہر چشمے پہ پہنچے گا، یعنی گویا ہر جگہ پہنچے گا، إِلَّا 4 مساجد، مگر 4 مسجدوں تک نہیں پہنچ پائے گا، مسجد الحرام و مسجد المدینہ
والطور و مسجد اقصی، یہ چار گویا سب سے مقدس ترین مقامات ہیں کہ جن کی تقدیس کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے اور قرآن میں موجود ہے۔ مسجد حرام میں گویا مکہ وہ نہیں پہنچے گا، مدینہ منورہ وہ نہیں پہنچے گا، اور مدینہ میں تو باضابطہ جو ہے روایات آتی ہیں کہ وہ جرف کا جو علاقہ وہاں پہنچے گا، اور وہاں سے دیکھ کر جو ہے وہ مسجد نبوی کو دیکھ کر کہے گا ھذا القصر الابیض لاحمد، اچھا یہ محمد رسول اللہ کا سفید محل نظر آ رہا ہے، وہاں سے آگے وہ جانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے وہ طور سینا جو ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری اور ان کو نبوت دی گئی، اس جگہ پر بھی وہ نہیں پہنچ پائے گا۔ اسی طریقے سے وہ فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے اندر نہیں پہنچ پائے گا۔ یہ وہ مقامات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ ان جگہوں کو محفوظ رکھے گا اس سے، اور اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہنے کی بڑی فضیلت بیان کی۔ من کان لہ اصل فی المدینہ فلیتمسک بہا، کہ جس کی بھی مدینہ میں کوئی اپنی ذاتی جگہ ہو یا کوئی رہائش کا کوئی ٹھکانہ ہو، اسے وہیں رہنا چاہیے، وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے۔ گویا یہ جگہیں ایسی ہیں جو معصوم ہیں کہ جہاں لوگ اس سے بچ پائیں گے۔ اور اس کے بعد کون لوگ ہیں جو اس کا سب سے زیادہ شکار ہوں گے، جو آسانی کے ساتھ سب سے زیادہ شکار ہوں گے؟ ان کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل الدجال في هذه السبخة بمر قناة واد بالمدینہ۔ اب آپ تصور کیجئے کہ ایک طرف مدینہ منورہ کی اتنی فضیلت کہ وہاں وہ داخل نہیں ہو پائے گا، اور وہ مدینہ معرض الایمان ہے، ایمان وہاں پوری دنیا میں بھی اگر ایمان ختم ہو جائے گا تو آخر میں ایمان وہاں جا کے سکڑ کے سمٹ کے وہاں پہنچ جائے گا۔ لیکن اس مدینہ کی اتنی فضیلت ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب وہ پہنچے گا دجال، اور یہاں پر وادی قنات جو وہاں پر ایک جگہ ہے، وہاں جب وہ پہنچے گا فَيَكُونُ أَكْثَرُ مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ النِّسَاء، سب زیادہ اس کی طرف شوق کے ساتھ نکلنے کی جو بیتابی کا اظہار کریں گی وہ عورتیں ہوں گی، جو اس کے ساتھ شامل ہونا چاہیں گی۔ یہ مدینے کی عورتوں کی بات ہے، مدینے کی عورتیں اس کے قریب جانے کی سب سے زیادہ کوشش کریں گی۔ حتی ان الرجل لیرجع الی حمیمہ والی امہ وابنتہ واختہ وعمتہ فیوثقها رباطا، یہاں تک کہ ایمان والا شخص جب اپنے گھر کی عورتوں کو اس فتنے کا شکار ہوتا ہوا دیکھے گا تو وہ اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی پھوپھی کو اس کو رسیوں سے باندھے گا، مخافۃ ان تخرج الیہ، اس خوف سے کہ کہیں وہ نکل کر اس کی طرف نہ پہنچ جائے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پھندے تیار ہیں۔ ایک طرف دجال کا پھندا تیار ہے کہ جس کا شکار ہونے کے لیے سب سے زیادہ اور سب سے پہلے خواتین کا ہجوم لگنے والا ہے، اور ایک طرف ایمان والے بھی آپ کے لیے رسیاں تیار کر رہے ہیں۔ ایمان والوں کی رسیاں بھی تیار ہیں کہ گھر میں روکا جائے، اور سب سے پہلی رسی تو اللہ نے قرآن میں ان الفاظ میں نازل کی تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ یہ پہلی جاہلیت کے انداز کا تبرج اور زیب و زینت کا اظہار نہ کرتی پھرو۔ تمہارا مقام تمہارا گھر ہے، تمہارے عزت و عصمت کی حفاظت کی ضمانت تمہارے گھروں میں دی جا سکتی ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، لیکن جب یہ سیلاب سروں کے اوپر سے گزر جائے گا، جب وہ تسخیر کرتا ہوا ساری دنیا کو، جب وہ مدینہ پہنچے گا اور مدینہ کی خواتین اس کی طرف یوں بڑھیں گی، تو فرمایا کہ گھر والا جو ایمان والا ہے وہ اپنے بیوی کو، اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو، اور اپنی بہن اور اپنی پھوپھی کو فیوثقها رباطا، اور اس کو وہ باندھے گا
رسی سے مخافۃ ان تخرج الیہ، کہیں وہ اس کی طرف نہ نکل پڑے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا کے تمام خواتین مسخر ہو جائیں گی، ایمان تو باقی رہے گا، ایمان تو قیامت تک رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا کہ جو اللہ نے قبول کر رکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ امت کبھی بھی من حیث المجموع کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہوگی۔ امت میں گمراہیاں ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری امت گمراہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضمانت اور گارنٹی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے جواب میں، اور بشارت بھی ہے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، قیامت تک میری امت کا ایک گروہ حق پر باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بطور دلیل، بطور برہان، بطور حجت دنیا والوں کے سامنے قائم رکھے گا کہ یہ لوگ ہیں جو میرے نبوی مشن کے وارث ہیں۔ لہٰذا ایسا تو نہیں ہے کہ پوری دنیا کے سارے لوگ ہی اس کے فتنے کے شکار ہو جائیں گے، یقیناً ایمان والے بچیں گے۔ اب بچیں گے کون، یا بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ بچاؤ ممکن اس طریقے سے ہے کہ اس کے مختلف طریقے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائے ہیں۔ اس میں ایک اہم ترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تشہد احدکم، جب تم میں سے کوئی تشہد کرے، گویا نماز میں التحیات بیٹھے اور تشہد کرے، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، تو اسے چاہیے کہ 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ اور وہ کیا کہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تجھ سے جہنم کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، ومن عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں تیری، ومن فتنة المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن شر فتنة المسیح الدجال، اور مسیح الدجال کے شر کے، اس کے فتنے کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ 4 تعوذ ایسے ہیں، یہ 4 پناہیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ چنانچہ اہل علم لکھتے ہیں کہ قاعدہ معروف ہے کہ الامر یوجبہ الوجوب، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یا قرآن کریم میں کوئی صیغہ، کوئی حکم بصیغہ امر آئے، حکم کے الفاظ سے آئے، تو وہ واجب ہوتا ہے، وہ واجب ہوتا ہے اسے، چونکہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فَلْيَتَعَوَّذْ کے الفاظ کے ذریعے حکمیہ صیغہ بیان کیا ہے، اس اعتبار سے ہمارے لیے یہ واجب ہے کہ ہم فتنہ مسیح الدجال سے اور ان فتنوں سے تعوذ کے یہ الفاظ، یہ دعا تشہد کے اندر پڑھیں۔ بعض علماء اس کو اسی بنیاد پہ واجب قرار دیتے ہیں۔ اب میں آپ سے اور اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ہم سب کو یہ دعا یاد ہے؟ یقیناً بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہیں یہ دعا یاد نہیں، اور جنہیں یہ دعا یاد نہیں ہے وہ آج سے گھر جائیں، سارا کام چھوڑ جائیں، اپنا آدھار کارڈ نمبر بھول جائیں، اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر بھول جائیں، لائسنس نمبر بھول جائیں، گاڑی کا نمبر بھول جائیں، گھر کا پتہ بھول جائیں، لیکن یہ دعائیں نہ بھولیں بھائی، اس میں بچاؤ ہے۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا تحفہ دیا گیا ہے، اتنے بڑے فتنوں سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک تحفہ ہے۔ دوبارہ پڑھیں میرے ساتھ، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ دوسری تدبیر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مسلم کے اندر، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، کہ جس نے سورہ کہف کی ابتدا کی 10 آیات یاد کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا۔ اور ایک راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر کا بھی آپ نے اضافہ فرمایا کہ سورہ کہف کی آخر کی 10 آیات اور سورہ کہف کی ابتدا کی 10 آیات جس نے یاد کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہ جائے گا۔ بھائی ان آیتوں میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جو ان آیات کے پڑھنے سے اتنا بڑا فتنہ کہ جو روئے زمین پر بنو آدم کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے کہ جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، اس فتنے سے بچ جائے گا آدمی اگر ان 10 آیتوں کو پڑھ لے گا ابتدا کی اور 10 آیتوں کو پڑھ لے گا انتہا کی۔ سبب جاننا چاہتے ہیں تو گھر جائیں، ترجمے والا قرآن پاک لے کے بیٹھ جائیں، ساتھ میں تفسیر بھی، اور دیکھیں ان 10 آیات میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، اس میں عقیدہ کیا بیان کیا گیا ہے، اس میں اور کیا کیا چیزیں ہیں کہ جن کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس صورت کی وجہ سے صرف ان چیزوں کے پڑھنے سے آدمی دجال جیسے عظیم فتنے سے اگر بچ سکتا ہے۔ اور اصل میں میری گفتگو کا موضوع یہی تھا، میرے یہ دل میں یہ چاہا تھا کہ جمعے کے روز سورۃ الکہف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کی ان آیات کو فتنہ مسیح دجال سے بچنے کے لیے ایک نسخے کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ تو ذرا اس بات پہ غور کر لیا جائے اجتماعی طور پر کہ اس صورت میں ایسا کیا ہے کہ جس سے آدمی فتنہ دجال سے بچ سکتا ہے۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس مناسبت کو اس گفتگو میں بیان کروں گا، لیکن سارا وقت ان احادیث کے بیان میں گزر گیا ہے جو بطور تمہید اور ایک ضروری اضافے کے تھی، اور اب میں چند باتیں اس حوالے سے بیان کروں گا کہ اس صورت کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ ظاہر ہے ہر ایک آیت کے اندر ایک بڑی نصیحت ہے، اور خاص طور سے جو بالکل آخری آیت اس کی جو ہے وہ کیا ہے کہ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ ساری بات تو اسی ایک آیت میں ہی ختم ہو جاتی ہے، کیا ہے؟ فمن كان يرجو لقاء ربه، جو اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے۔ ملنا تو سب میں ہے، لیکن ملنا غضب کا ملنا عتاب کا اور عذاب کا ملنا اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ لیکن اگر کوئی انعام لینے کے لیے ملنا چاہتا ہے، وہ اس نعمت کے لیے ملنا چاہتا ہے کہ جس کا تذکرہ حدیث میں آیا کہ اللہ تعالی میدان حشر کے سارے معاملات فیصل کرنے کے بعد، لوگوں کے جنت کے فیصلے کرنے کے بعد، لوگوں کے جہنم کے فیصلے کرنے کے بعد، اور موت کو ذبح کرنے کے بعد ابد الآباد کی جنتی زندگی، ابد الآباد کی جہنمی زندگی کا فیصلہ کرنے کے بعد، جنت والوں پر اپنی ساری نعمتیں مکمل کرنے کے بعد ان سے پوچھے گا کہ کچھ اور چاہیے، اور وہ کہیں گے کہ صاحب اب کیا چاہیے؟ آپ راضی ہو گئے، آپ نے معاف کر دیا، آپ نے جنت دے دی، اور جنت میں یہ کہہ دیا جو چاہو تمہارا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اب کبھی مرنا نہیں ہے، اب کیا چاہیے؟ اللہ فرمائے گا اب تمہیں نہیں پتا کیا چاہیے، میں دیتا ہوں تمہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، وہ رب کے جس کے نور سے پوری کائنات منور ہے، وہ رب اپنا دیدار، خوشی کا دیدار، انعام کا دیدار جب فرمائے گا تو اس وقت جنتی کہیں گے الآن قد تمت النعمہ، اب نعمت پوری ہوئی ہے۔ اور اسی کو قرآن میں سورہ کہف کے اخیر جملے میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَدَيْنَا مزید، ابھی تمہارے لیے ہمارے پاس کچھ اور بھی ہے، اور وہ مزید وہی ہوگا اللہ سے ملاقات اور اللہ کا دیدار۔ تو فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے،
تو کیا کرے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، وہ عمل صالح کرے اور رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ عمل صالح وہی ہوتا ہے کہ جو خالص ہو اور صائب ہو، خالص ہو اور صائب ہو۔ خالص کا مطلب کیا ہے؟ کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اس میں شرک اکبر کا کوئی شائبہ نہ ہو، اس میں شرک اصغر جو ریاکاری ہے اس میں کوئی شائبہ نہ ہو، اور صائب کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ما کان خالصا صائبا یا ما کان خالصا صوابا، جو خالص ہو اللہ کے لیے، چونکہ اللہ کو تو خالص عمل چاہیے، اور درست اس اعتبار سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو تو وہ اللہ کو قبول ہے۔ فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو عمل صالح کی شرط میں یہ چیز پہلے سے شامل تھی کہ اس میں شرک کا شائبہ نہ ہو، لیکن مزید تاکید سے فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ تو پھر انعام ہی انعام ہے، پھر سارے فتنوں سے بچاؤ ہے۔ مزید اگر آپ جاننا چاہیں تو اس سورت کے اندر 4 قصے بیان کیے گئے، ہر قصے میں ایک نہ ایک نصیحت ہے۔ اور کفار مکہ کو یہودیوں نے کہا تھا کہ یہ جو شخص تمہارے درمیان نبوت کا دعویٰ کیے بیٹھا ہے، اگر یہ سچا نبی، اس کی سچائی جاننا چاہتے ہو تو ہمارے پاس سینہ بسینہ ہماری روایات میں کچھ قصے ہیں کہ جس کی حقیقت کوئی بھی نہیں جانتا نبی کے سوا، اگر یہ بتا پائے گا تو یہ سچا نبی ہے۔ اور کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ واقعہ بیان کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار کیا، اور وحی کے انتظار کے بعد جو ان واقعات کی تفصیل آئی وہ پڑھ کے سنا دی، اور وہ نبوت کی صداقت اور قرآن کی حقانیت سامنے آ گئی۔ اور ان 4 واقعات کے اندر 3 واقعات تو انہوں نے طلب کی تھی، البتہ اس میں 4 واقعات بیان کیے گئے، ان کے اندر ایک نہ ایک حکمت ہے۔ سب سے پہلا واقعہ اصحاب الکہف کا ہے۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ جائیے، آپ کو کچھ شوق اور ذوق ہے تو جا کے تفسیر اٹھا کے اور سورہ کہف، بڑے قصے سنے آپ نے، دن رات قصے کہانیوں پہ لگی رہتی ہے پوری قوم، اور قصے کہانیاں دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اسی قصے کہانیوں کو گاتے بھی ہیں۔ ذرا قرآنی قصے بھی پڑھ کر دیکھیے، اس کی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سب سے پہلا قصہ حضرت جو ہے اصحاب کہف کا قصہ ہے، اور اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اس میں ابتلاء اور آزمائش کس چیز کی تھی؟ دین کی تھی۔ کچھ نوجوان تھے جو دین کے سلسلے میں آزمائے گئے، اور انہوں نے اپنے دین کو داؤ پر نہیں لگایا، دنیا کے ہر چیز کو چھوڑ کر جا کے غار میں جا کے بیٹھ گئے، سب کچھ تج دیا اپنا دین بچانے کے لیے۔ یہ حکمت ہے پہلے واقعے کی۔ دوسرا واقعہ 2 بھائیوں کا ہے، جو ایک کو اللہ نے دے کے آزمایا اور ایک سے لے کر آزمایا، اور وہ جس کو دے کے آزمایا تھا اس کی نگاہیں آخرت سے بند تھی، ناشکرا تھا، رب کا حق نہیں پہچانتا تھا، اور وہ جس کو نہیں دیا تھا وہ صابر تھا، وہ کم ہونے کے باوجود، کچھ نہ ہونے کے باوجود اپنے رب سے اس نے لو لگا رکھی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مال کے اس فتنے میں ایک کو مبتلا کیا دے کر، اور ایک کو مبتلا کر کیا اس سے لے کر، اور وہ جو محروم تھا وہ کامیاب رہا، اور جس کے پاس بہت مال تھا وہ ناکام رہا، اور نتیجے میں ہوا کہ رات کو سویا تو باغ لہلہا رہا تھا، اور صبح جب اٹھا تو وہ باغ تباہ ہو چکا تھا۔ تو پہلا فتنہ دین کا فتنہ، دین کی آزمائش۔ دوسری آزمائش مال کی آزمائش، وہ قصہ بیان کیا گیا۔ اور تیسرا قصہ علم کی آزمائش، اور علم کی آزمائش بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول من تسعر النار بہم یوم القیامہ، سب سے پہلے جن 3 لوگوں پر جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا، اس میں ایک عالم ہوگا کہ جو اپنے علم کے مطابق عمل کرنے والا نہیں ہوگا، العیاذ باللہ۔ تو یہاں پر علم کی آزمائش تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بنو اسرائیل کو خطاب کر رہے ہیں
ایک شخص نے پوچھ لیا کہ آج کے دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میں ہوں، اور ان کا یہ دعویٰ غلط نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا علم دے رکھا ہوتا ہے، نبی وحی سے اپنا علم لیتا ہے اور وہی اللہ کا فرمان ہے، تو یقیناً عالم الغیب و شہادہ اگر اپنے نبی پر اپنی وحی نازل فرما رہا ہے تو اس سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ لیکن موسیٰ کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ سب سے بڑا عالم ہے، تو اللہ نے بطور آزمائش خضر کو بھیج دیا اور ان کی ملاقات کا ایک وقت متعین کیا، اور ایک دوسرے کے جب علم کا سامنا ہوا تو یقیناً موسیٰ کو پتہ چلا نہیں، علم تو اللہ کے پاس ہے، اور وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہے علم دے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے پر بڑا جاننے والا ہوتا ہے، یہ علم اللہ کے پاس ہے۔ اور یہاں ہم چھوٹے چھوٹے علم کا ایک ہلکا سا قطرہ سمندر میں، علم کے سمندر کا صرف ایک قطرہ لے کر لوگ جو ہے اپنے دور کے سب سے بڑے عالم بنے پھرتے ہیں، اور علماء کی توہین اور تنقیص کرتے اور ان کو چیلنج کرتے، یہاں تک کہ امام کعبہ تک کو مناظرے کے لیے چیلنج کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو قرآن کریم کی 2 آیتیں صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ علم کا فتنہ تھا کہ جس کا تذکرہ حضرت موسیٰ اور خضر کے قصے میں بیان کیا گیا، اور اس کے بعد بادشاہت اور اقتدار کا فتنہ، بادشاہت اور اقتدار کا فتنہ، اس میں ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا، اور اس میں وہ کھرے اور سچے اترے، اور اقتدار اور بادشاہت ایسا ہے کہ فرمایا کہ مشرق اور مغرب تک ان کی سلطنت پھیلی ہوئی ہے، لیکن کس طریقے سے انہوں نے اپنے اقتدار کو اللہ کے بندوں کے ان کی جو ہے فائدے میں اور ان کے نفع میں لگایا، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایک عاجز اور حقیر بندے کے طور پر پیش کیا۔ یہ اقتدار کا فتنہ تھا، اقتدار کی آزمائش تھی جس میں وہ سچے اور کھرے اترے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قیامت کے ان فتنوں سے اور اس کے سب سے بڑے فتنہ دجال سے وہی لوگ بچیں گے کہ جو علم کے فتنے سے، دین کے فتنے سے، مال کے فتنے سے، جاہ و جلال اور حکومت و اقتدار کے فتنے سے محفوظ رہیں گے، بچیں گے، اپنے رب کو اور اپنے خالق کو پہچانیں گے، اور ان کی آخری بات ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس جذبے کے ساتھ کرتے ہوں گے اور اس انداز میں کرتے ہوں گے کہ اس میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا، اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت ہوگی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس فتنے سے بچنے والے ہوں گے، اور یہ سورہ کہف کا درس ہے، اور اسی درس کو اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نصاب متعین کیا ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی اور ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گزارش، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کا سچا پیروکار بنائے۔ وہیں بیٹھ جاؤ، اس کو بٹھا دو۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا سچا پیروکار بنائے، اور دنیا کے اور آخرت کے، زندگی اور موت کے، مال اور منال کے، ہر طرح کے فتنوں سے ہماری اولاد کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے خواتین کی حفاظت فرمائے، اور ہم میں جو دنیا سے جا چکے ہیں، جو تیرے دربار میں اللہ پیش ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ خاص طور سے ہمارے پڑوسی جو ہیں صاحب ہیں، ان کی اہلیہ جو ہے اشرف خان صاحب کی اہلیہ کی وفات ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اور جو زندہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و کاملہ اور عاجلہ کے ساتھ اور ایمان اور اچھی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔